اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے۔ آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا ہومس، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اگر یہ دعا نہ پڑھتا، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے، میں نہ کہتا۔ اتنی طاقتور دعا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے۔ الفاظ، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا، کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے، ظاہری وار۔ میں نے آپ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی، اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا، ساری چیزوں کے باوجود، روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے، سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا کہ ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں،
ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایک نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء میں بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا طہارو، زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جب بھی غسل کریں، جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے ابھی مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے۔ آپ بھی آئیں، میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پائے۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمائے جب پل سے گزرو، یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں، یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا۔ ایک صاحب تھے، انہیں کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزیں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہتے۔ ایک دن میں نکلنے گئے، میں نے کہا گھر چل۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چل۔ تو مجھے گھر لے گئے، میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کرا۔ تو جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھی ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو
میں نے ان سے حال حوال پوچھے تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا، اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چلے۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے اے بی سی والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں۔ اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس میں دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورد بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی، کہنے لگے آپ کی بات تھی، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے، حالات بہتر ہو رہے۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے، یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے۔ کہ بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلے، میرے گھر چلے، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو۔ لاہور میں اس وقت سردی ہوگی، 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی، کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا، 6 ہے۔
اور اگر یہی منفی 6 ہو جائے اور منفی 32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ منفی 6 پہ اور منفی 16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں۔ میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی، دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا۔ ہر چیز سفر کر جاتی۔ مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں۔ وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا۔ انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی۔ گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا۔ مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھتا ہوں، نیچے چلا گیا۔ وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، تو تھی بہت پرانی، یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی۔ میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا۔ آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا، بخت تقسیم ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، ساری نعمتیں بخت میں ہیں، بخت میں۔ ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں، آیت الکرسی والا۔ 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر۔ سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس چٹکی لگائیں اور ہو جائے۔ وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت۔ یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی۔ اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم۔ آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے، اسماء حسنہ سے۔ میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم۔ ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے۔ اور انہوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں۔ محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں۔ یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، یہ شرط نہیں۔ محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے، لیس الانسان الا ما سعى۔ تو دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ یا عظیم۔ اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح، کچھ وقت شام،
دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے نہ کرنا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا۔ 3 کام دیے تھے میں نے، ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں۔ دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ۔ اور تیسرا جذبے دیے تھے، یہ دعا نہیں ہے، اصل میں جذبے ہیں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، جذبے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا۔ اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں۔ 3 کام میں نے بتائے تھے، انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا۔ رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا، پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا۔ وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا، ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اس کو مل گیا۔ یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات، یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں۔ لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا، جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی۔ میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر سب کا بھلا، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا۔